औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, हम सूरह रात की तफसीर को सुन रहे थे। अब तक हमने 34 आयत की मुकम्मल तफसीर को सुन लिया है। आज हम 2 आयतों की और तफसीर को सुनेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि हक़ की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या चीज़ बनती है। आएँ तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. پرہیزگاروں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان ایسی ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے۔ یہ ہے پرہیزگاروں کی عاقبت، اور کافروں کا انجام تو آگ ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بالکل نہ آنے پائے کہ پروردگار عالم صرف سزا اور عذاب کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے، بلکہ پروردگار عالم کا رحم کا دریا بہت زیادہ وسیع ہے اور انعام و اکرام بھی بندگان کو ملنے والے ہیں۔ آئے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ الف، قرآن کریم میں تعلیم و تربیت کے جو طریقے اپنائے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ افراد اور حالات کا باہمی تقابل کیا جاتا ہے اور حق اور باطل کے انجام کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی انداز کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت سے قبل والی آیت میں مشرکین کے مستقبل کا ذکر کیا گیا ہے، اور زیر بحث آیت میں صاحبان تقوی کے انجام کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ لوگ ان دونوں قسم کے اشخاص کی سرنوشت اور نتیجے کا جائزہ لیں اور بہتر سے بہتر آگاہی حاصل کر سکیں اور اپنے تجزیے اور عقل کی روشنی میں اپنے اپنے راستے کو طے کریں۔ بے، جنت میں جو سائے ہوں گے وہ دائمی ہوں گے، وہاں سورج و درخت اور سائے ہوں گے، لیکن دنیاوی سایوں کی طرح نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیاوی سائے خاص اوقات میں ہوتے ہیں، جیسے وقت صبح اور وقت عصر، ظہر اور رات کو ختم ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں، لیکن جنت کے سائے ہمیشہ ایک صورت میں ہوں گے۔ جیم، سوال، سورہ دہر کی 13ویں آیت میں آیا ہے لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں پر نہ تو وہ سورج کو دیکھیں گے اور نہ ہی نقصان پہنچانے والی سردی کو، تو اس لحاظ سے زیر بحث آیت میں سائے کی بات کیوں کی گئی ہے؟ جواب، سورج کے نہ دیکھنے کا مطلب اس کی جلا دینے والی حرارت ہے، حالانکہ وہ تو روشنی دینے والا ایک قدرتی نظام ہے، وہ تو موجود ہوگا۔ جب وہ موجود ہوگا تو اس کا نور بھی ہوگا، جب نور ہوگا تو سایہ بھی ہوگا، تاکہ راہوں کو متعین کر سکیں۔ اس سوال کے جواب کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ہم صرف بہشت کی شبیہ یا مثال کو سمجھ سکتے ہیں، مثل الجنہ، ورنہ ہم جیسی مخلوق اس کا حقیقی ادراک نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، بہشت کی نعمتیں نہ تو موسم و وقت کی محتاج ہیں اور نہ کسی علاقے کی، نہ ختم ہونے والی ہیں اور نہ فاسد و خراب ہونے والی ہیں، دائم۔ نمبر 3، بہشت کی قیمت تقوی ہے، تقوی کے بغیر بہشت حاصل نہیں ہوگی۔ اس محدود زندگی میں تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی قیمت اخروی دائمی کامیابی ہے۔ الجنت التی وعد المتقون اکلها دائم، یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ نمبر 4، افراد کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ مت کیجیے، انجام کار پر نگاہ رکھیے۔ عقبی الذین اتقوا۔ نمبر 5، مومن کو متقی ہونا چاہیے، کیونکہ المتقون کے بالمقابل الکافرین آیا ہے۔ پیغام کی اہم بات یہ ہے کہ اگر زندگی کا خاتمہ بہتر ہے تو سب بہتر ہے، انسان کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھی آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ آیت نمبر 36 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.
اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب سے خوش ہیں، اور ان جماعتوں میں بعض ایسے ہیں جو اس میں کچھ پر اعتراض کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے مجھے تو صرف حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اہل کتاب ایسے بھی تھے کہ جو قرآن کی آیات کے نازل ہونے پر خوش بھی ہوتے تھے مگر اپنی ضد پر بھی اڑے رہتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکتہ کون سا پایا جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی قرآن کریم کی دوسری آیات مثلا سورہ قصص آیت نمبر 52، سورہ بقرہ آیت نمبر 120، سورہ اعراف آیت نمبر 159 کی مانند اہل کتاب کے ان افراد کی تعریف و توصیف کر رہی ہے جو حق کو قبول کرنے والے اور نیک دل ہیں۔ وہ لوگ جب اسلام اور آیات الہی کا سامنا کرتے ہیں تو خوشی خوشی ایمان لے آتے ہیں۔ یہ تھا اس آیت کا نکتہ۔ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے اس کے اندر کون سا پیغام رکھا ہے۔ نمبر 1، اگرچہ آیات کا قبول کر لینا بھی اہم بات ہے لیکن انہیں خوش ہو کر قبول کرنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یفرحون۔ نمبر 2، پروردگار عالم کے تمام احکام پر ایمان لانا لازمی ہے، بعض کو تسلیم کر لینا کفایت نہیں کرتا۔ بما انزل۔ نمبر 3، فرقہ واریت و گروہ بندی اور اندھی تقلید حق کو قبول کرنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ۔ نمبر 4، منکرین حق کے مقابلے میں جواں مردی کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے۔ مَن يُنْكِرُ قول۔ نمبر 5، خالصانہ بندگی کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا حال اور استقبال اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اعبد اللہ وَإِلَيْهِ مآب۔ نمبر 6، توحید و نبوت قیامت تمام آسمانی ادیان کے مشترکہ اصول ہیں۔ توحید ان نعبد اللہ ولا اشرک بہ، نبوت الیہ ادعو، معاد و الیہ مآب۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ اس میں گزشتہ ادیان کی بھی بہت سی باتیں موجود ہیں، وہ اس لیے کہ گزشتہ ادیان بھی خدا ہی کی طرف سے لائے گئے تھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، ہر ویک میں ایک کوئز ہوتا ہے، آپ اس میں شرکت کریں، اور اس کوئز کے لیے ہمارے پاس ہر ویک میں اسپانسر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کوئز کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسپانسر بھی کر سکتے ہیں۔ سبیل قرآن کے نمبر پر رابطہ کریں۔ ناظرین، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔